وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ تورا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در رقبہ تورا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در رقبہ توئی در گرا یکتا شفاعت یا رسول اللہ نہایت وجب الاحترام پیارے دوست بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ علی شان بابرکت ذات ہے۔ کروڑ درود و سلام و حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مجتبیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے، نذرانے، تحفے، گجرے پیش ہوں، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات ہمارے وجود میں آئی۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و ناظرین اکرام، یہ نورانی بابرکت مہینہ ربیع الثانی کا ہے۔ اس سے پہلے ربیع الاول شریف کا پیارا مہینہ گزر چکا ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کو بھی ایمانداروں کو بہار عطا فرمائی، ربیع الثانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایماندار کو بہار عطا فرمائی۔ وہ پہلی بہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ پر جو ایمانداروں کو بہار عطا فرمائی، سب ماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے۔ لیکن دوسری بہار میں حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صوبہ جلان کے اندر رب کائنات نے ماؤں کو 1100 بیٹے عطا فرمائے۔ تو عزیزان اکرامی، صحیح مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ان کی شکل و صورت، ان کا ظاہری وضاقتہ، ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی نورانیت، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، اس کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو وہ اللہ والا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں۔ تو عزیزان اکرامی، اسی طرح ہی حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ والوں کی شان کے بارے میں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز ہی اس کی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز اس کی فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس شخص نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر لی، اس نے خالق کائنات رب ارض و سماوات کو پہچان لیا۔ کیونکہ بندہ جس وقت اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، مجھے عدم سے وجود میں لانے والی رب کائنات کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تمام ملکوں کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بندہ جس وقت اپنی ذات کی پہچان کر لے گا، اپنے خالق ارض و سماوات رب ارض و سماوات کو بھی پہچان لے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے یہ آواز آئی کہ 5ویں صدی عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات والوں کو غوث اعظم عطا فرمائے گا۔ وہ غوث اعظم اتنی شان والے ہوں گے، اتنے کمالات والے ہوں گے، اتنے رتبوں والے ہوں گے کہ ان کو یہ شان، یہ مقام، یہ رتبہ حاصل ہوگا۔ یہ فرمائیں گے قدمی حاضی علی راکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں کے اوپر ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی لوگوں کو خوشخبری سنا دی کہ مجھے عالم غیب سے یہ پہچان ہوئی ہے، یہ آواز آئی ہے۔ عزیزان گرامی، جس وقت حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، جس رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی مکھڑے کی زیارت ہوئی۔ آپ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، اولیاء کرام کی جماعت کے ساتھ میرے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے، میرا سارا کمرہ نور مصطفیٰ کے انوار و برکات کے ساتھ روشن و منور ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کو مبارکباد دی، اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا وہ میرا بھی بیٹا ہے اور میرا محبوب ہے۔ یہ زمانے کا شیخ اعظم ہوگا اور قطب زمان ہوگا۔ امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کو عظیم الشان نورانی خوشخبری عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم، کیونکہ آپ عظیم الشان انوار و برکات روحانیت کے فیض کے ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری باطنی علوم کی دولت کے ساتھ نماز کے مالا مال فرمایا۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دیکھا کہ حکومت کے وقت کے ملازم سر کے اوپر جو مٹکے لے کے جا رہے تھے، ان کے اوپر شراب تھی۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے دیکھا تو ان کے آپ جوش میں آ گئے، تیش میں آ گئے، آپ نے ان کے ڈنڈا مار کے ان کے مٹکوں کو توڑ دیا، شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ تو عزیزان گرامی، بڑے غم و غصے کے اندر ان کے ملازم آئے، جا کے حاکم وقت کو کہا کہ ابو صالح نے ہمارے مٹکوں کو توڑ دیا، ساری محنت ہماری ضائع کر دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس وقت حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا کہ تم نے ان کی محنت کو کیوں ضائع کیا، تو آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں، میں بھی حساب لینے والا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت
شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاکم وقت کہنے لگا کس چیز کا حساب لینے والے ہو؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، ہدایت کا نور پھیلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان اکرامی، حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب اسی دن سے جنگی دوست مشہور ہو گیا۔ حاکم وقت کہنے لگا کہ آپ کو یہ عہدے معتصم کے عہدے پر فائز کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب کائنات کی بارگاہ عالیہ سے عہدہ ملا ہو، اسے دنیاوی عہدوں کی، دنیاوی عیش و آرام کی، دنیاوی جاہ و منصب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی لالچ، دنیاوی عہدہ، دنیاوی عیش و عشرت، ہرگز مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مأمور من اللہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے جو حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے دین کا علم پھیلانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے میں دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا، راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر لاتا رہوں گا۔ عزیزان اکرامی، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ بہت ہی عزت و عظمت والے، بہت ہی شان والے، کیونکہ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ آپ کا لقب محشد دین بھی ہے، دین کو پھیلانے والے، دین کا علم پھیلانے والے، دین کی روشنی پھیلانے والے، دین کا علم و حکمت پھیلانے والے۔ عزیزان اکرامی، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو محشد دین کو زندہ کرنے والے کا لقب ملا، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، ایک شخص انتہائی لا کر، انتہائی زیادہ کمزور، انتہائی زیادہ دبلا پتلا، انتہائی زیادہ بیماریوں میں جکڑا ہوا شخص مجھے نظر آیا۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا یا حضرت مجھے اٹھا دیجئے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سہارا دے کے اسے سیدھا کیا، اٹھایا تو اس کے اندر تندرستی آ گئی، فرپا پن آ گیا، سے تو تندرستی کی دولت کے ساتھ مالا مال ہو گیا۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کرنے لگے یا حضرت میں حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا جو کمزور ہو چکا تھا، لیکن آپ کے سہارے کی وجہ سے، آپ کی مدد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مصطفیٰ کو دوبارہ پھر تر و تازگی عطا فرما دی۔ کیونکہ حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو دین کا علم پھیلایا، آپ کی زبان کے اندر اتنی زیادہ تاثیر کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، سپیکر کے بغیر، لاؤڈ سپیکر کے بغیر، جو پہلے شخص تک آواز آتی آخری شخص تک برابر کی آواز آتی۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ ابن علی حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عزیزان گرامی، جس وقت آپ بات فرما رہے تھے، آپ کے بات کے اندر حضرت شیخ ابن علی حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ ابن علی حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقبے کے اندر تھے۔ مراقبے کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت باسعادت آپ کو سرکار غوث پاک کے مجمع کے اندر تشریف لانے کی وجہ سے مراقبے کے اندر ہے بارگاہ مصطفیٰ امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت باسعادت ہوئی۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی مکھڑا، واللیل کی زلفیں، علم نشرہ کا سینہ، مازا کے کاجل والے آقا کا نورانی مکھڑے کی زیارت کے ساتھ فیض یاب ہو رہے ہیں۔
حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے ممبر پر جلوہ فروز ہیں، آپ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ وہ خواب کے اندر سے عرض کرتے ہیں شیخ ابن علیاتی، لیکن سرکار غوث پاک جاگتی آنکھوں کے ساتھ امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت باسعادت کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے باادب ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان اکرام جس وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے کہتے ہیں کمال ہے، میں تو خواب کے اندر حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے ساتھ فیض یاب ہو رہا تھا، لیکن آپ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی مکھڑے کی زیارت کی ہے۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ، شہنشاہا تیرے لائق نئی کلی نمانے دی، شہنشاہا تیرے لائق نئی کلی نمانے دی، جے آ جاؤ تے میں پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، جے آ جاؤ تے میں پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت آپ واضح نہیں فرماتے تھے، واضح فرمانے کی وجہ سے شرم تھی، جھجک تھی، تو امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت باسعادت ہوئی، لجپال آقا نے، غمخوار آقا نے، پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبد القادر جیلانی بیٹا کیا بات ہے تم واضح نہیں کرتے، لوگوں کو واضح و نصیحت نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے، خطاب نہیں کرتے، کوئی بیان نہیں کرتے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ مصطفیٰ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آقا میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، میں عربی سے شناسائی مجھے نہیں ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ان کے منہ کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، 7 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن مبارک ڈالتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان ڈالتے ہیں، تو پھر اس کے بعد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے، تو حضور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالتے ہیں، تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا مولا علی کیا ماجرا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس وقت دست بستہ عرض کرتے ہیں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امام الانبیاء ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، آقا اور غلام کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ سے فیض مصطفیٰ بھی حاصل کرنے والے اور فیض مولا علی شیر خدا بھی حاصل کرنے والے حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو عزیزان اکرامی حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہے کہ میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عبادت و ریاضت کرتا، عبادت و ریاضت کرنے کے دوران، ذکر و فکر کرنے کے دوران، تسبیح و تحلیل کرنے کے دوران، روحانیت کی منازل طے کرنے کے دوران شیطان نے بڑی مکاریوں کے، فریب کاریوں کے جال بچھائے، مجھے بہکانے کے لیے شیطان نے اپنی فریب کاریوں کے بڑے جال بچھا دیے، بڑی مکاریوں کے بہت زیادہ اس نے جال بچھائے۔ تو عزیزان اکرامی حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں شیطان جس وقت اپنے چہرے کے اوپر، منہ کے اوپر، سر کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، شیطان کہنے لگا عبد القادر جیلانی تو نے مجھے نا امید کر دیا ہے، مجھے مایوس کر دیا ہے، میں نے بہت زیادہ مکاریوں کے ساتھ، بڑی فریب کاریوں کے ساتھ تجھے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن تو نہیں ہٹ سکا، میں نا امید ہو گیا ہوں، مایوس ہو گیا ہوں۔ تو کہنے لگا عبد القادر جیلانی مجھے اپنی خدمت میں رکھ لے، میں تیری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا او فتنہ باز اور مکار، تو مجھے اپنی مکاریوں میں، فتنہ بازیوں کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ تو عزیزان اکرامی شیطان نے جو اپنی مکاریوں کے جال بچھائے ہوئے تھے،
حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں عبادت و ریاضت کے دوران، تسبیح و تحلیل کے دوران، ذکر و فکر کے دوران میں علاقہ بیابان جنگل کے اندر نکل گیا تو عزیزان اکرامی جس وقت میں کیا دیکھتا ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی ہی روشنی ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روشنی سے ایک شکل نمودار ہوئی، شکل نمودار ہوتی ہے تو آواز آتی ہے، عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں، تمام حرام چیزیں تجھ پر حلال کر دی ہے، فرائض کو تجھ پر معاف کر دیا ہے، جتنے فرائض عبادات ہیں ساری تجھ پر معاف کر دی گئی ہے، جتنی حرام چیزیں ہیں تجھ سے راضی ہو کے تو نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاست کی، اتنا ذکر و فکر کیا، اتنی اللہ کی بارگاہ عالیہ میں توبہ استغفار کی، عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں، ساری حرام چیزیں تجھ پر حلال ہو گئی، سارے فرائض تجھے معاف کر دیے گئے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، آپ نے فرمایا او مکار، او فتنہ باز، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنا چاہتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ جس وقت حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑھا، جس وقت وہ روشنی تھی وہ اندھیرے میں بدل گئی تو عزیزان اکرامی جو شکل تھا دھوئیں کے اندر تبدیل ہو گیا تو آواز ہے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تیرے علم و فضل نے بچایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مکار اور فتنہ باز جاتے جاتے مجھے بہکانا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے کوئی نہیں بچایا، مجھے میرے رب کائنات کے فضل و کرم نے مجھے بچایا ہے، مجھے آس، مجھے امید اللہ کی بارگاہ عالیہ سے، اللہ کے فضل و کرم کی امید ہے، مجھے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا ہے۔ عزیزان اکرامی شیطان کہنے لگا کہ آج کے بعد میں آپ پر اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ نے ہمیشہ کے لیے مجھے نا امید کر دیا، مایوس کر دیا، میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تو بولو میں حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جتنا بندہ اللہ کی بارگاہ عالیہ کے قریب ہوتا ہے شیطان اتنے اپنے مکر و فریب کے ساتھ، شیطان فتنہ بازیوں کے ساتھ ایماندار کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، بولو جو ایمان لائے، ایماندار اللہ کی بارگاہ عالیہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم حسن مآب، بولو جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، طوبی خوشیاں ان کے لیے، بحسن مآب اور اچھا انجام ہے۔ اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اولیاء کرام، اللہ کی بارگاہ عالیہ کے عبادت اور ریاضت کرنے والے، اللہ کی ذات کے لیے اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو مٹانے والے، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ان کے رتبے، ان کی شانیں، ان کے مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی راکبات کل ولی اللہ، کا میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کرام کی گردنوں کے اوپر ہے، کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم مبارک کی مہر لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو ولایت کے منصب پر فائز و قائم و دائم فرمائے گا۔ تو عزیزان اکرامی یہی حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، آپ سے پوچھا کہ یا حضرت یہ تو بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا، کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں؟ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا جس وقت میں مدرسے کے اندر گیا، صرف 10 سال کی میری عمر ہے، تو جس وقت میں مدرسے کے اندر پہنچا فرشتے بچوں کو کہہ رہے ہیں اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو حضور سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ فرشتے ہاتھ میں غیبی سے یہ آواز دے رہے ہیں مدرسے کے بچوں کو کہ اللہ کا ولی تشریف لے کے آ رہا ہے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو حضور سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ عزیزان اکرامی عظیم الشان رتبے حاصل کرنے والے، عظیم الشان مقامات حاصل کرنے والے، عظیم الشان شانیں حاصل کرنے والے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک ہر روز قرآن مجید کی تلاوت میں، ہر رات ایک قرآن مجید آپ ختم فرماتے ہیں، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ عزیزان اکرامی آپ کی زبان کے اندر اتنی زیادہ تاثیر، اتنی زیادہ میٹھاس، اتنی زیادہ لذت، جس وقت آپ کے مجمع کے اندر
لوگ آتے بڑے بڑے ڈاکو طائب ہو جاتے، بہت زیادہ بے ایمان آتے ایمانداری کی دولت کے ساتھ مالا مال ہو جاتے، فسق و فجور والے آتے، عزیزان گرامی اللہ کی یاد سے غافل لوگ آتے، اللہ کی یاد کے ذاکر بن جاتے، ذکر کرنے والے بن جاتے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کو یہ فیض مصطفیٰ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ سے بھی فیض حاصل ہوا، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی زبان کے اندر جو مٹھاس حاصل ہوئی، منہ کے اندر جو اپنا لعاب ڈالا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض مولا علی اور فیض مصطفیٰ کی دولت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مالا مال فرما دیا۔ پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ کی تعلیمات ایمانداروں کے لیے راہ نجات ہے، کیونکہ حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی زیادہ عاجزی اپنانے والے، انتہائی زیادہ انکساری اپنانے والے، جن کی بارگاہ عالیہ کے اندر اگر چور آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قطبیت کے دولت کے ساتھ نواز کے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ، غوث کا مطلب ہے مددگار اعظم، بہت مدد کرنے والے، جو اولیاء کرام کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی ہو، ان کے رتبے، ان کی شان، ان کے کمالات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اگر بندہ مومن، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ محتاجی کی حالت کے اندر ہو، جو بندے محتاجی نے ڈیرے ڈالے ہو، حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام کی 11ویں شریف کا ختم دلاتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجیاں دور فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار کی انوار و برکات کے ساتھ نماز کے اسے مالا مال فرمائے گا۔ حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کا ذکر کرنا، کیونکہ وہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کا ذکر فرماتے، یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، کیونکہ آپ کے نام کا ذکر کرنا، نام کی تسبیح کرنا، امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کرام ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے اولیاء کا ذکر ہوگا، اولیاء کرام کا ذکر ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے انوار و برکات عطا فرما دے گا۔ عام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے اس کی یہ شان ہے، جو ولیوں کے سردار ہو، سارے اولیاء کرام کے سردار ہو، جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے یہ میرا بیٹا ہے، میرے آقا فرمائے یہ میرا محبوب ہے، جو اولاد رسول ہو، جو خون رسول ہو، جو نسل رسول ہو، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کتنا عظیم الشان ان کا بلند و بالا مقام ہوگا، کیونکہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، زمانے کا سلطان ہے، یعنی بادشاہ ہے۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، بھی غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جس طرح کے تمام احباب کو معلوم ہے مسجد تعمیری مراحل کے اندر ہے، مسجد کو یہ در و دیوار شہید کر کے نئی تکمیل کے ساتھ، نئی تعمیر کے ساتھ، زیادہ حسن و جمال کے ساتھ مسجد کو تعمیر کیا جائے گا، اس کے اندر بہت زیادہ لاگت ہے۔ تمام احباب کو چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کے اندر دل کھول کر تعاون فرما کے ثواب درہم حاصل کریں، سیمنٹ کے ساتھ، سریے کے ساتھ، بجری کے ساتھ، نقدی کے ساتھ، جتنا زیادہ ہو سکے خود بھی تعاون کریں، اور اپنے جتنے بھی احباب جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہوں، مخیر حضرات ہوں، ان کے ساتھ بھی مسجد کے ساتھ، کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعل، کی نیکی کہ نیک کاموں کے ساتھ تعاون کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ بندہ کیونکہ جس وقت نمازی نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذرے کے بدلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرات کے بدلے جتنا بندے نے تعاون کیا ہوگا، بندے مومن کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اپنے مرحومین کے لیے بھی اصالہ ثواب کرنے کے لیے مسجد کی اینٹیں دینے کے ساتھ، سیمنٹ دینے کے ساتھ، جس لحاظ سے بھی کوئی تعاون کرنا چاہے تعاون فرما کے ثواب درہم حاصل کریں۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنت، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اتنا اس کا گھر بنائے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا، مسجدیں جو ہیں مسجدیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کشتیوں کی صورت میں لائی جائیں گی۔
مسجد جو بندہ مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہوگا، مسجد کو آباد کرنے والا ہوگا، مسجد کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنے والا ہوگا، مسجد اس کے حق میں شفاعت کرے گی، یا باری تعالیٰ فلاں فلاں تیرا نیک بندہ تیرے گھر کو آباد کرتا رہا، تیرے گھر کی خدمت کرتا رہا، خدمت گار بنتا رہا، یا باری تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما کے اجر عظیم عطا فرما دے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے صدقہ ہر ایماندار کو جتنا زیادہ ہو سکے دل کھول کر مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔